السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. محترم علماء اکرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا اس بات پر عقیدہ و ایمان ہے کہ اللہ رب العزت والجلال اس روئے زمین کو فنا کرنے کے بعد لوگوں کے اعمال کے حساب سے لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت والجلال جنت میں جگہ دے گا اور دوسرے گروہ کو جہنم میں جگہ ملے گی۔ تو جنت کی نعمتیں یہ ہمارے اعمال کے مطابق ہوگی، ہمارے اعمال کے حساب سے ہوگی۔ اور ہمارا آج کا موضوع اسی جنت سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے جنت میں وہ چیزیں بنائی ہیں یا جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو ہمارے تصور سے بالاتر ہے، یعنی جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے کہ جنت میں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث سنیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیحین کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ان اللہ عز وجل اعد لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ میں نے اپنے مومنین بندوں کے لیے جنت میں وہ چیزیں تیار کر رکھی ہے ما لا عین رأت، جس کو نہ تو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہے، ولا اذن سمعت، نہ تو کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ تو کبھی کسی دل پر اس کے بارے میں خیالات بھی آئے ہیں۔ یعنی دنیا کی نعمتیں دیکھ کر ہم آخرت کی نعمتوں کا، جنت کی نعمتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ہمارے تصور سے بالاتر ہے۔ اور دنیا میں جو نعمتیں ہیں وہ فنا ہونے والی ہوتی ہے۔ آج ہمیں اللہ رب العزت والجلال نے صحت و توانائی سے ہمکنار کیا ہے، پل بھر میں ہماری صحت و توانائی فنا ہو سکتی ہے۔ آج اللہ رب العزت والجلال نے کسی کو مال و زر سے نوازا ہے، وہ مال و زر پر فخر کر رہا ہے، لیکن کل کا دن اس کے لیے فقر و فاقہ لے کر آ سکتا ہے۔ آج وہ دنیا کا سب سے بڑا رئیس ہے، کل کے دن وہ ایسی حالت میں گرفتار ہو سکتا ہے کہ وہ پائی کا محتاج ہے۔ تو دنیا کی نعمت میں کبھی بھی استقرار اور ہمیشگی نہیں ہو سکتی، لیکن آخرت کی جو نعمت ہوگی، جنت کی جو نعمت ہوگی، اس میں ہمیشگی ہوگی،
حدیث سنیے اور اندازہ کیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے اعلان کیا جائے گا، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اور جنتیوں کو بشارت دے گا، خوشخبری دے گا۔ کیا کہے گا ان سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے، آپ نے کہا لوگوں سے کہ اذا دخل اہل الجنت الجنت فینادی مناد، جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اور کہے گا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، کہ یہ تمہارا حق ہے کہ تم اس جنت میں ہمیشہ ہمیش زندگی گزارو، فلا تموتوا ابدا، اس جنت میں تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، یہ تمہارا حق ہے اس جنت میں کہ تم ہمیشہ اس میں صحت یاب رہو، کبھی تم مرض میں گرفتار مت ہو۔ ان لکم ان تنعموا فلا تبعثوا ابدا، یہ تمہارا حق ہے کہ تم ہمیشہ ہمیش جنت میں خوشحالی کی زندگی جیو۔ دنیا میں آدمی کو جوانی ملتی ہے، وہ جوانی پر اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، کہتا ہے آج جسم میں ایسی قوت و توانائی ہے کہ ہم کسی کو بھی زیر کر سکتے ہیں، لیکن پلک جھپکتے ہی لگتا ہے جوانی ختم ہو گئی۔ لیکن آخرت دنیا میں انسان کو مال و دولت ملتی ہے، سوچتا ہے یہ مال اس کے آخری پل تک اس کا ساتھ دے گا، لیکن یہ مال پلک جھپکتے ہوئے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخرت میں جب جوانی ملے گی، آخرت میں جو نعمتیں ملے گی وہ کبھی نہیں ختم ہوگی، یہاں تک کہ یہ جوانی بھی ہمیشہ رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آج جوانی آئی ہے پھر جوانی کے بعد پھر دوبارہ بڑھاپا آ جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث کے آخری ٹکڑے میں فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، یہ اس جنت میں یہ جنتیوں کا حق رہے گا کہ وہ کبھی بھی بوڑھے اس میں نہیں ہوں گے، وہ جب جنت میں جائیں گے تو کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ اچھا، جنت کی نعمتیں، یہ بات واضح ہو گئی کہ جنت کی نعمتیں یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آئیے اس سے آگے دوسرے عنصر پر آئیے کہ جنت میں اللہ رب العزت والجلال نے بہت ساری نعمتیں بنائی ہیں۔ سارے چیزوں پر بحث کرنا اس وقت اجازت نہیں دیکھا، جو موضوع ہے، جو میں بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ جنت کے جو محل ہیں، جنت کے جو مساکن ہیں، جو گھر ہیں، اللہ رب العزت والجلال نے اس کو قرآن میں بھی ذکر کیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بھی ذکر کیا ہے۔ آئیے دلیل دیکھتے ہیں کہ کیا جنت کے محل، یہ آیات سے ثابت ہے کہ آدمی جب جنت میں جائے گا تو اس کو بڑے بڑے اچھے قصر، محل، پیلس ملیں گے، یہ بات ثابت ہے۔ آئیے آیت دیکھ رہے، جو آیت میں نے پڑھی سورہ زمر کی آیت نمبر 20، اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ اللہ نے فرمایا کہ متقیوں کے لیے، اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ متقیوں کے لیے لہم غرف من فوقها غرف، ان کے لیے بالا خانے ہیں اور اس کے اوپر بھی بالا خانے، بنے بنائے بالا خانے ہیں۔ تجری من تحتها الانہار، اس لوکیشن کا اندازہ کیجئے کہ یہ محل بنایا کیسا ہے، اللہ رب العزت والجلال نے کس طرح اس کی آرائش کی ہے، اس کو تیار کس طرح کیا ہے۔ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہے، اور یہ وعدہ ایسے اس اللہ کا ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اس اللہ کا ہے جو اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ جب آدمی جنت میں جائے گا اسے بڑے بڑے محل ملیں گے اور ایسا لوکیشن اس کا ہوگا کہ دنیا میں ہم جب کبھی کسی فارم ہاؤس پر جاتے ہیں دیکھتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں کتنا اچھا لوکیشن ہے۔ اس لوکیشن کا اندازہ کیجئے اور اس محل کا اندازہ کیجئے کہ بنے بنائے قصر ہے، محل ہے، پیلس ہے، من تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے اور اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ دوسری حدیث دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جب جنت میں گیا تو میں نے محل دیکھا، فابصرت قصرا، میں نے ایک محل دیکھا، میرے دل میں آیا کہ میں پوچھوں ہے کس کا یہ۔ میں نے پوچھا حضرت جبرائیل سے کہ لمن ھذا، کہ یہ محل کس کا ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا کہ لرجل من قریش، یہ ایک قریش کے ایک بندے کے لیے۔ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے سوچا میرے لیے، میں نے پھر پوچھا اسی لیے کہ لمن ھذا، یہ کس کے لیے؟ کہتے ہیں کہ جبرائیل نے کہا کہ یہ لعمر ابن الخطاب، یہ آپ کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر حضرت عمر کو بتاتے ہیں کہ میں نے جنت میں تمہارے لیے ایک محل دیکھا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ، میں یہ سوچا کہ میں داخل ہو کر دیکھوں کہ ہے کیسا اندر سے، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ،
مجھے تمہاری غیرت یاد آئی کہ تم بڑے غیور آدمی ہو، فلم يدخل، تو پھر فلم ادخل، پھر میں داخل نہیں ہوا. اسی لیے تو اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوا کہ جنت کے محل ہیں. اب آگے آئیے کہ یہ سوال کہ جنت کے محل ہیں آیات سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے. تیسرا سوال، یہ جنت کی یہ محل کس کے لیے؟ کیا ہر آدمی جو پہلی بات تو یہ کہ کیا جنت میں جو جائے گا سب کو یہ محل ملیں گے، یا کچھ خاص لوگوں کے لیے اللہ نے یہ محل تیار کر رکھا ہے؟ احادیث کے روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے یہ محل کس کے لیے تیار کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث بخاری اور مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اہل الجنت یتراءون اہل الغرف کما تتراءون الكوكب الدری فی الافق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بینہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ جنت میں بالا کھانے والوں کو جو اوپر محلات میں ہوں گے ان کو ایسے ہی دیکھیں گے جیسا کہ تم لوگ مشرق و مغرب میں طلوع ہوتے ہوئے اور ڈوبتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہو. یعنی سے یہ ثابت ہوا کہ جنتی لوگ یعنی سارے جنتیوں کو یہ درجات اور یہ محلات نہیں ملیں گے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طرح تم مشرق و مغرب میں یہ ستاروں کو ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے ہی تو یہ جنتی لوگ اوپر کے درجے میں جو بالا خانوں میں رہیں گے ان کو دیکھیں گے. کبھی کبھار یہ نظر آئیں گے جیسے ستارے نظر آتے ہیں. لتفاضل ما بینہم، ان کے درمیان آپس میں فرق ہونے کی وجہ سے، یعنی کچھ کو اللہ رب العزت والجلال نیچے کے درجے میں رکھے گا اور کچھ کو اوپر کے درجوں میں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی، صحابہ اکرام جو نیکی اور اطاعت کے کاموں میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے تھے، حریص رہتے تھے، کوئی بات اطاعت اور نیکی کی کوئی آئے، جنت کا تذکرہ، اور صحابہ اکرام فوراً سوال کرتے تھے. صحابہ اکرام نے کہا کہ تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرہم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو انبیاء کا رتبہ ہوگا، لا یبلغها غیرہم، یہاں تو انبیاء کے علاوہ کوئی اور نہیں پہنچ پائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا والذی نفسی بیدہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، پہلا وہ گروہ جنہیں یہ بالا خانے ملیں گے، جنہیں یہ محلات ملیں گے، یہ وہ لوگ ہیں رجال آمنوا باللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئے، وصدقوا المرسلین، اور جنہوں نے رسول کی تصدیق کی. اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ جنہوں نے اللہ کو رب مانا، اللہ کو پالنہار مانا، اللہ کو مشکل کشا مانا، اللہ کو اپنی حاجت روائی کے لیے ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکے. وصدقوا المرسلین، اور جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی. رسولوں کی تصدیق کی، رسول نے جو بات بتلا دیا وہی دین ہے، رسول نے جس چیز سے منع کر دیا وہ دین نہیں ہے. جتنا بھی بھلا لگے، جتنا بھی اچھا لگے کہ یہ نیکی اور اطاعت کا کام ہے، آپ رجب کا کنڈا بھی بنا لیجئے، یہ اطاعت اور نیکی ہے. آپ شعبان میں عبادت بھی کر لیجئے، یہ اطاعت اور نیکی ہے. لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں ہم پہنچتے ہیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا ثبوت اور اس کی دلیل نہیں ملتی. تو رسول کی تصدیق یہ کہ رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بتلائیں اس پر ہم عمل کریں، اور جس سے روکیں اس سے ہم رک جائیں، یہ رسول کی تصدیق ہے. تو پہلا گروہ جسے قصر و محل ملے گا وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئے اور جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی. دوسرا گروہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کچھ لوگوں کے بارے میں کہ ان کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور ان کے لیے میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ ان کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا، محل بنایا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترمذی اور نسائی کی صحیح حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انا زعیم ببیت، انا زعیم لمن آمن بی واسلم وہاجر ببیت فی ربض الجنہ وببیت فی وسط الجنہ، کہ میں اس آدمی کے لیے جو میرے اوپر ایمان لے آئے، اللہ کو رب مانے، اسلام لے آئے اور ہجرت کرے، میں اس کے لیے جنت کے نچلے حصے میں اور جنت کے بیچ کے حصے میں میں اس کے لیے محل کی گارنٹی دیتا ہوں. کس کے لیے؟ جو ایمان لے آئے، اسلام لے آئے اور ہجرت کرے، میں اس کے لیے جنت کے بیچ والے حصے میں بھی اور جنت کے نچلے حصے میں اس کے لیے گھر کی ضمانت دیتا ہوں. ہم دنیا میں گھر بنانے کو لے کر کتنا پریشان رہتے ہیں، اور یہ ہر آدمی کا خواب ہوتا ہے، ہر آدمی کا یہ خواب ہوتا ہے اس کے لیے ایسا گھر ہو جس گھر میں وہ سکون اور چین کی سانس لے. اور اس آدمی کے لیے جو آدمی اپنے اندر ایسی کوالٹی پیدا کر لے، ایسے اوصاف پیدا کر لے، اس کے لیے ہم سب کے نبی جنت کی بشارت دے رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں، ضمانت دے رہے ہیں کہ وہ اپنے اندر ایمان لے آئے، اسلام لے آئے اور
دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کرے اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات کا اضافہ کیا اور کہا کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ وببیت فی وسط الجنہ وببیت فی اعلی غرف الجنہ لمن آمن واسلم وہاجر وجاہد، کہ جو آدمی اسلام لے آئے، ایمان لے آئے اور مجھے نبی مانے، اللہ کو رب مانے، اس کے بعد ہجرت کرے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے، میں اس کے لیے جنت کے تینوں حصے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت کا جو سب سے اعلیٰ حصہ ہے اس میں بھی، جو بیچ والا حصہ ہے اس میں بھی، اور جو سب سے نچلا حصہ ہے میں اس میں بھی اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت والجلال نے سورہ صف میں اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاهدون في سبيل الله اللہ رب العزت والجلال نے بیان فرمایا کہ میں تم کو وہ باتیں اور وہ اعمال نہ بتلا دوں جس سے تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ اللہ نے فرمایا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ آخر میں نتیجہ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت والجلال یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت والجلال تمہاری گناہوں کو تو معاف کرے گا ہی، تمہیں ایک گھر دے گا جنت عدن میں، ہمیشگی والی جنت میں تمہارے لیے ایک گھر بنائے گا۔ تو یہ دوسرا گروہ جو ایمان لے آئے، اسلام لے آئے اور ہجرت اور جہاد کرے۔ تیسرا گروہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح حدیث ہے یہ بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنت غرفا یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہوں گے، ایسے مکانات ہوں گے جس کے بیرونی منظر باہر سے دیکھے جا سکیں گے اور جس کے باہر کے منظر اندر سے دیکھے جا سکیں گے۔ یعنی اندازہ کیجئے خوبصورتی کا کہ باہر سے اندر کا بھی نظر آئے گا اور اندر سے باہر کا بھی نظر آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کا جواب دیا اور کہا کہ یہ کس کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ یعنی ایسا اتنا خوبصورت مکان یہ کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 4 صفت ذکر کی کہ 4 خوبی جس کے اندر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کے لیے اللہ نے ایسا گھر تیار کیا ہے کہ یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، جس کے اندرونی حصے باہر سے نظر آئیں گے اور باہر کے حصے اندر سے نظر آئیں گے۔ پہلی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعدها اللہ لمن اطعم الطعام، اللہ رب العزت والجلال نے یہ گھر ان کے لیے تیار کیا ہے، لمن اطعم الطعام، جو لوگوں کو کھانا کھلائے، جو لوگوں کو، جو غریبوں کو، مسکینوں کو، رشتہ داروں کو جو کھانا کھلاتا ہے، یہ گھر اس کے لیے۔ دوسری خوبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَأَلَانَ الْكَلَامِ، وہ لوگ جو اپنے گفتگو کو نرم کرتے ہیں، جو لوگ اپنے گفتگو کو نرم کرتے ہیں، جب بھی بات آتی ہے تو اپنے گفتگو میں نرمی لا کر دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی یہ اندازہ کیجئے کہ گفتگو کی نرمی یہ بہت ساری بھلائی کا راستہ لے کر آتی ہے، اور آپ جب بھی کسی معاملے میں شدت اختیار کریں گے لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا گیا لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ بھی بدخلق ہوتے، آپ گفتگو میں شدت اختیار کرنے والے ہوتے، لانفضوا من حولك، لوگ آپ کو چھوڑ دیتے، آپ کے بیچ ہر وقت لوگ آپ کو گھیرے نہیں رہتے۔ یہ اس لیے کہ یہ گفتگو میں شدت، بدخلقی، یہ ایسی صفت ہے جو لوگوں کو آپ سے دور کر دے گی، لیکن جب آپ گفتگو میں نرمی لائیں گے لوگ آپ سے قریب ہوں گے، اور اللہ رب العزت والجلال جنت میں آپ کے لیے مکانات تعمیر کرے گا، جنت میں آپ کو قصر دے گا۔ تیسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وَتَابَ الصِّيَامِ، وہ لوگ جو پے در پے روزہ رکھتے ہیں، جو لوگ رمضان کے روزوں کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی روزے رکھتے ہیں، جن کو ایام 20 کا بھی خیال ہے، جن کو سوموار اور جمعرات کے روزوں کا بھی خیال ہے،
جن کو عرفہ اور عاشورہ کے روزوں کی بھی فکر ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت والجلال آخرت میں جنت میں محلات تعمیر کرے گا۔ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور چوتھی وہ صفت کہ جب سارے لوگ اپنے نرم و نازک بستروں پر سو رہے، آپ ایسے وقت میں اٹھتے ہیں، اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت والجلال قیامت کے دن ایسے محلات دے گا جس کی خوبصورتی کا بھی میں نے تذکرہ کیا۔ چوتھا گروہ، چوتھے وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت والجلال قیامت کے دن جنت میں محلات دے گا، قصریں دے گا، ایسا آدمی جس کے اوپر دنیا میں ایسی مصیبت آ گئی جس مصیبت کو سن کر ہی آدمی گھبرانے لگتا ہے۔ ایک آدمی اس کے زندگی میں اس کے سامنے سے اس کا جوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے۔ ابھی آج کا واقعہ ہے تازہ، ہمارے علاقے میں ایک ایسا نوجوان، یعنی جس کے بارے میں عام طور سے جو صحیح سالم ہو، بیمار نہ، اس کے بارے میں لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس کا اچانک وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ اچانک رات میں سوتا ہے اور اس کی یہ رات اس کے زندگی کی آخری رات ثابت ہوتی ہے، اور صبح گھر کے لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کی آنکھیں یہ تو بند ہی رہ گئی، یعنی یہ رات، یہ دنیا کی آخری رات اس کے لیے ثابت ہوئی۔ اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی یہ سوچ کر سوتا ہے، کتنی امیدیں اپنی زندگی سے وابستہ کیے رہتا ہے، کتنی آرزویں پال کر وہ اپنی زندگی جیتا ہے، لیکن اچانک ساری آرزویں دم توڑ دیتی ہے، اور پھر گھر والوں پر کیا بیتتا ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایسا باپ جس کے سامنے سے اس کا بیٹا فوت ہو جائے، اللہ رب العزت والجلال کے یہاں ایسے آدمی کی بہت زیادہ قدر ہے۔ اللہ رب العزت والجلال پوچھتا ہے فرشتوں سے، جب کسی بیٹے کی وفات ہوتی ہے، کسی بیٹے کی روح قبضے کر لی جاتی ہے، اللہ رب العزت والجلال اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ قبضتم ولد عبدی، اللہ رب العزت والجلال فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبضے کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں نعم، ہاں۔ اللہ رب العزت والجلال کہتا ہے کہ قبضتم ولد عبدی، کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبضے کر لیا، تو اس نے کیا کہا؟ ماذا قال، میرے بندے نے کیا کہا جب اس کے سامنے سے اس کا بیٹا اٹھا لیا گیا؟ کہتا ہے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیرے اس بندے نے حمیدک واسترجع، تیری تعریف کی، اور اس کے زبان سے یہی جملہ نکلا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ اس نے یہی کہا کہ ہم ہو، ہماری اولاد ہو، اس دنیا میں جتنے بھی ہیں سب ہم اللہ کے لیے، اور ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا اور ہم سب اللہ کی طرف لوٹنے والے۔ اللہ رب العزت والجلال کو اس کی یہ ادا اور اس کا یہ کہنا، اس کا یہ شکر اتنا زیادہ پسند آتا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فرشتوں ابنوا لہ بیتا وسموہ بیت الحمد، کہ اے فرشتوں اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرو، اس کا نام رکھو، اس محل کا نام رکھو سموہ بیت الحمد، اس کا نام رکھو کہ یہ حمد والا گھر ہے، یعنی ہم دنیا میں اپنے جو اچھا گھر تعمیر کرواتے ہیں اس کا نام رکھتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال اس گھر کا بھی نام رکھنے کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس گھر کا نام، کہ سامنے سے نوجوان بیٹا اٹھا لیا جاتا ہے، وفات ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنا آپا نہیں کھوتا، وہ پریشان نہیں ہوتا، ماتم نہیں کرتا، سینہ چاک نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے ہم سب اور سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کہے گا کہ اس کے لیے ایک گھر تعمیر کرو جس گھر کا نام رکھو بیت الحمد۔ یہ چوتھا گروہ ہے جس کو اللہ رب العزت والجلال آخرت میں جنت میں جن کے لیے محلات تعمیر کرے گا۔ اس کے بعد آ جائیے مسجد میں۔ یہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، آپ مسجد کے بنانے میں، اس کی توسیع میں، اس کی صفائی ستھرائی میں، اس کو بنانے سنوارنے میں جتنا بھی حصہ لیں گے، یہ اللہ رب العزت والجلال کے لیے بہت بڑا عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث میں، نسائی کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا کمفحص قطعۃ او اصغر بنى اللہ له قصرا فی الجنہ، کہ جو آدمی مسجد کو بنائے گا وہ کتنا حصہ لے گا اس میں۔ ایسا یہ ضروری نہیں کہ آپ ایک عالی شان مسجد بنائیں، اس میں اے سی لگوائیں، پنکھا لگوائیں، تبھی آپ کو اللہ کے یہاں ثواب ملے گا۔ آپ مسجد کو اتنی بڑی مسجد بنا لے، اتنا بڑا حصہ بنا لے اللہ کی عبادت کے لیے کہ لوگ آ کر وہاں اللہ کا نام لینے لگے، گویا کہ وہ اتنی جگہ ہے جیسے پرندوں کا گھونسلہ ہو۔
اگر اتنی بڑی جگہ بھی آپ نے اللہ کے لیے بنا لی, اللہ کے سجدہ کرنے کے لیے, بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ, رب ذوالجلال قیامت کے دن اس کے لیے, ایسے شخص کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا. جنت میں محل تعمیر کرے گا اس شخص کے لیے جو دنیا میں اللہ کے گھر کی تعمیر کرے گا. اس لیے کہ یہ ایمان ہے, یہ ایمان کا حصہ ہے. اللہ کے گھر کو تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, اللہ کے گھر کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو آپ اللہ کے لیے گھر بنائیے, اللہ کے لیے مسجدیں بنائیے, اس میں حصہ لیجئے. آپ ایک پیسے کے اس شراکت کیجئے, آپ کو انشاءاللہ یہ حصہ اور یہ پھل قیامت کے دن ضرور ملے گا. یہاں تک کہ آپ توسیع کیجئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب محصور کر لیا گیا مدینے کے اندر, تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فضائل کو بیان کرتے تھے بعض لوگوں سے. تو اس میں آپ نے ایک حدیث بیان کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے تھے کہ جو آدمی اس جگہ کو خرید کر مسجد میں شامل کر دے گا, فَلَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ, اس کے لیے جنت میں ایک گھر ہے. مَن يَشْتَرِي هَذِهِ الْبُقْعَةَ فَيُوصِيهَا فِي الْمَسْجِدِ فَلَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ, جو آدمی خریدے گا, خرید کر مسجد کی توسیع کر دے گا, اس کے لیے جنت میں گھر ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو سن کر میں نے ایک گھر خریدا اور گھر خرید کر مسجد نبوی میں نے شامل کر دیا. تو آپ بنائیے, توسیع کیجئے, دونوں صورتوں میں آپ کا حصہ اللہ کے یہاں متعین ہے. آگے آئیے اخلاق کی طرف. جب انسان کا اختلاف ہوتا ہے کسی سے, جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, تب اصل اس کا اخلاق سامنے آتا ہے کہ اس کے اندر صبر کتنا ہے, اس کا اخلاق کتنا بلند ہے. اور جو ایسی کنڈیشن میں اپنے آپ پر قابو کر لے جائے, اصل با اخلاق شخص یہی ہے. اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے آدمی کے لیے جنت کی بشارت دی, بلکہ جنت میں محل کی بشارت دی. آپ نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا, وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الكذب وان کان مازحا, وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقه. آپ نے فرمایا کہ میں ایسے آدمی کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں جو شخص لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے, وَإِن كَانَ مُحِقًّا, اگرچہ وہ حق ہی پر کیوں نہ ہو. حق آپ کے ساتھ ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, سامنے والا غلط کہہ رہا ہے, لیکن آپ کے اعلیٰ اخلاق کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ چپ ہو جائیے, خاموش ہو جائیے, چھوڑ دیجیے اللہ کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں ایسے آدمی کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں, جنت میں محل کی بشارت دیتا ہوں جو آدمی لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیا اگرچہ وہ حق ہی پر کیوں نہ ہو. وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا, اور میں ایسے آدمی کے لیے جو جھوٹ کو چھوڑ دے, جو جھوٹ کو چھوڑ دے بھلے ہی ہنسی مذاق ہی میں کیوں نہ ہو. آج ہنسی مذاق کیا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بڑی بڑی ڈگریاں لے کر اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص جس کو اپنے تعلیم پر, اپنے اعلیٰ ڈگریوں پر فخر و غرور ہے, اور وہ اس طرح جھوٹ بولتا ہے کہ اسے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ وہ اپنے زبان سے نکال کے آ رہا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ جو جھوٹ کو چھوڑ دے بھلے ہی ہنسی مذاق ہی میں کیوں نہ ہو, اگر جھوٹ کو چھوڑ دو گے تو اللہ کے یہاں تمہارے لیے ایک محل ہے جنت کے درمیانی حصوں میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے آخری حصے میں کہا کہ وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ, اور جس کا اخلاق اچھا ہو جائے اس کے لیے میں جنت کے سب سے اعلیٰ حصے میں میں اس کے لیے قصر کی ضمانت دیتا ہوں. آپ اخلاق بلند کیجئے, آپ اپنے اخلاق کو اچھا کیجئے, اللہ رب العزت والجلال کے یہاں قیامت کے دن سب سے بلند درجے پر آپ کو فائز کیا جائے گا. قرآن کی تلاوت پر آ جائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی, یہ حدیث نسائی کی صحیح حدیث ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے کہ من قرأ سورۃ الاخلاص 10 مرات حتى يختمها فله بیت فی الجنہ, جو آدمی ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کے پڑھنے میں منٹ 1-2 منٹ لگ سکتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو آدمی سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھے گا, یہاں تک کہ پوری پڑھے گا, فَلَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ, میں اس کے لیے جنت میں
ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. اور اندازہ کیجئے کہ یہ سیکنڈوں اور منٹوں کا کام ہے. ہم کتنا وقت اپنا ضائع کرتے ہیں لیکن ایک پل ہماری آخرت بنا سکتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک انصاری کو مسجد قباء کا امام متعین کرتے ہیں. وہ انصاری جب بھی مسجد قباء میں امامت کرتے ہیں ہر نماز میں قرات کو شروع کرنے سے پہلے کوئی دوسری سورت کو شروع کرنے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. مسجد کے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یہ آدمی جب بھی نماز پڑھاتے ہیں سورہ اخلاص ضرور پڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ یا تو آپ سورہ اخلاص ہی پڑھیے یا دوسری صورتیں پڑھیے. وہ آدمی کہتے ہیں مجھ سے امامت کروانا ہے تو کروائیے ورنہ میں سورہ اخلاص نہیں چھوڑوں گا. لو صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آدمی ایسے اور ایسے کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما يحملك على لزوم سورۃ الاخلاص فی کل رکعہ. ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنے پر تمہیں کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ وہ آدمی کہتے ہیں، وہ صحابی جواب دیتے ہیں کہ انا احبها، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ بحبک ایاها ادخلک اللہ الجنہ. اس سورت سے تمہاری محبت، اللہ رب العزت والجلال تمہیں اس سورت سے محبت کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا. ایک دوسرے صحابی ہیں جو سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں جب کوئی سورت ختم کر دیتے ہیں سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرحمن، اس لیے کہ اس سورت میں اللہ کی صفت ہے. وَأَنَا أُحِبُّهَا، میں اللہ کو پسند کرتا ہوں، اللہ کی صفات کو پسند کرتا ہوں اور اللہ کے صفات کے بیان کرنے کو میں پسند کرتا ہوں. اللہ رب العزت والجلال کے حکم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشارت دیتے ہیں کہ اس سورت کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال تمہارے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا. یہ قرآن سے محبت، یہ قرآن کی صورتوں سے محبت. آخری بات جو ہماری روز کی زندگی ہے، آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، نمازوں کے آگے پیچھے چیزوں کے لیے بھی وقت نکالیے. آپ یہ دیکھ کر مسجد میں مت آئیے کہ ابھی امام 8:15 پر سوئی گئی ہے اب اذان ہوگی، بلکہ آپ اذان کے بعد وقت ایسا رکھیے کہ آپ کو مسجد میں آ کر کچھ وقت ملے. آپ جو سنتیں ہیں جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی، آپ ان وقت نمازوں پر بھی ہمیشگی اختیار کیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صلی 12 رکعۃ فی یوم ولیلۃ بنیت لہ بیت فی الجنہ، جو آدمی ایک دن میں 12 رکعت پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا. وہ 12 رکعتیں کیا ہے؟ فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر کے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت 8، مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت. یہ 12 رکعتیں ایسی ہے جو آدمی اس پر ہمیشگی اختیار کرے گا اس کے لیے جنت ہے، بلکہ جنت میں ایک گھر اور محل ہے. ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمیں بھی ایسے باغات اور ایسے محلات حاصل کرنے والا بنا دے. بار الہ ہمیں جو بیمار ہیں تو انہیں ان کے بیماری سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اور ہم جو بھی باتیں سنیں اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. ہم جو بھی کہیں اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. ہمارا جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.